ایک تو یہ ہے کہ ہم بڑے منظم طریقے سے آگے جا رہے ہیں۔ ہمارا پہلا جو ٹارگٹ تھا یا ہے وہ ایک اس فکر کو عام کرنا ہے جو فکر مزاحمت پیدا کر سکے، جو عام عوام کے مسائل کو یا ان مسائل کے حل کی طرف ان کو متحرک کر سکے، عوام کو جو مطلب ظالم ہیں، جابر ہے، ان کو ایکسپوز کر سکے، جو یہاں پر مزاحمت کے الفاظ مہیا کر سکے، نعرے مہیا کر سکے۔ اور اس حوالے سے پھر ہم ایک منظم تنظیم جو ابھی ہم آ، اس پر شروع ہے، ابھی کام شروع ہوا ہے، کچھ عرصہ ہوا ہے کہ منظم تنظیم ہو۔ آ، آپ کو پتہ ہو کہ اس خطے میں منظم تنظیم کسی کے پاس نہیں ہے۔ دیکھو، آ، کسی بھی کسی بھی ایک تنظیم ہے، ایک قوت ہے، جو بھی ہے، ان کو ایک معاشرے میں استحکام کے لیے 5 بنیادوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اس کا فکر نظریہ، اس پر ایک منظم تنظیم، اور اس کی موریلٹیز، عوامی سپورٹ، 5 طاقت۔ یہ جو طاقت ہوتی ہے وہ ان چاروں کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے۔ اگر یہ 4 دیواریں نہیں ہیں تو طاقت کا جو وہ ہے وہ بھی نیچے گرے گا۔ اب دیکھو، طاقت تو آ، امریکہ کے پاس تھی، مگر ویتنام میں کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ وہی اسلحہ وہاں رہ جاتے ہیں سر۔ یہی ہے۔ اب ہم 5 سال پہلے جب 6 سال پہلے جب اٹھتے ہیں، نہ تو ہمارے فکر اور نعرے کو کوئی مان رہا تھا، ان کے مان رہے تھے، نہ تنظیم تھا ان کے پاس تھا۔ موریلٹیز یہ تھے کہ ایک عام راستے سے بھی جاتے تو وہاں سے لوگ اٹھ جاتے کہ ایسا نہ ہو تصویر میں ہم ان کے ساتھ آ جائیں، کیا ہوگا پھر؟ اور ان کی یہی تھے کہ اگر کوئی ان میں سے عام عوام میں سے کرنل جرنل کا دوست ہے تو وہ فخر سے کہتا، اور باقی لوگ بھی ان کی عزت اور احترام کرتے تھے کہ ہمارے کام بھی شاید سدھر جائیں، یہ ان کی دوستیاں ہیں۔ اور عوامی سپورٹ بھی ہمارا نہیں تھا، ان کا تھا، اور طاقت تو انہی کے پاس ہے۔ ابھی کیا ہے، 6 سال بعد ان کے فکر اور نعرے کو کوئی نہیں مانتا ہے۔ ہمارے فکر اور نعرے کو وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو ہمیں نہیں مانتے ہیں۔ وہ لوگ جو بالکل منظور کو نہیں مانتے ہیں، وہ بھی یہ مانتا ہے کہ اس ملک میں ظالم کون ہے، دہشت گرد کون ہے، اور ان کی اصلیت کیا ہے۔ نعرے اور فکر کو صرف یہ، اور وہ کیونکہ اصلیت جان گئی، ظلم اور جبر۔ لوگ ہماری باتیں نہیں مان رہے تھے، مگر پھر انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیے، پھر انہوں نے اپنے آمنے سامنے دیکھ لیا، خود تجربہ کیا کہ کیا ہے صورت، اصلیت کیا ہے۔ عوامی سپورٹ بھی نہیں، موریلٹیز، یہ سارے چلے گئے، لیکن اس نعرے اور نظریے کے ساتھ جو ہمارا تھا وہ ابھی کافی سٹرانگ ہو گئے۔ اب یہاں پر اس خطے میں کسی کے پاس بھی منظم انقلابی تنظیم نہیں ہے۔ یہ سارے جتنی بھی تنظیمیں ہیں، چاہے وہ ہمارا اپنا ہی ہے یا جتنی بھی ہے، یہ ایک احتجاج کے لیے، یعنی اتنا طاقت ہے اس کا کہ احتجاج اس سے ہو سکے۔ یہ کسی انقلاب کے قابل نہیں ہے۔ منظم تنظیم ہونا چاہیے تاکہ پھر آپ اپنی بات کو بہت ہی مؤثر طریقے سے آگے لا سکیں، اور جو بھی آپ چینجز، جو بھی تبدیلیاں چاہیں وہ کر سکیں۔ تو یہاں پر آپ نے بات کی کہ منظور بھائی، 10 سال بعد آپ اپنے تنظیم کو کہاں دیکھتے ہیں؟ ہم منظم ہو جائے، کافی تعداد ہے، کافی مطلب یہاں پشتون بیلٹ کی آبادی کافی زیادہ ہے۔ اب کافی کام رہ گیا ہے ہم سے، ہم تنظیم کے حوالے سے گاؤں گاؤں تک رسائی نہیں ہو پائی ہے، اور ایک منظم ویل ڈسپلنڈ تنظیم جس کو کہتے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو جب تک ہم وہاں تک نہیں پہنچتے ہیں، تب تک اگر ہم باتیں تیز بھی کریں اور زیادہ بھی کریں تو ان کو فالو کرنے کے لیے، ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہمارے یعنی پشت پر بیک پر کوئی تنظیم نہیں ہوگی، وہ صرف باتیں ہی ہو جائیں گے، اور اس کا نتیجہ یہی ہوگا، چونکہ جو لوگ ہمارے ساتھ برسر پہ کھار ہے، جو ظالم ہے، ان کے ساتھ ویل ڈسپلن تنظیم ہے
تو ان کی تیاری ہے، ہماری نہیں ہے. تو وقت سے پہلے باتیں ایسے ہوں گے کہ اگر ہم زیادہ باتیں کریں، تیز باتیں کریں گے کہ وہ ہے یہ ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ اس سے ہمارا نقصان ہوگا، نہ کہ جن لوگوں پر ہم اپنی باتیں منوانا چاہتے ہیں ان کا نقصان. تو یہی ہے کہ کافی ساری باتیں، کافی سارے حالات، کافی سارے تفصیلات ابھی ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن جو ہی ہم ایک منظم سیٹ اپ، ایک منظم سیٹنگ کے لیے، یعنی ہم اپنی طاقت کو دیکھتے ہیں کہ اب ہمارا اتنا سیٹ اپ ہوا ہے حالات کے مطابق، تب اسی کے حوالے سے فیصلے کرتے ہیں. مگر صرف اتنا وہ آپ کی یہاں آڈینس کے لیے اور آپ کے لیے اصلاحاً ایک بات کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. تعریف مطلب تعارف، ڈیفینیشن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دو ٹرم استعمال کیے کہ وائلنس، نان وائلنس. ایکچولی سیاسی جدوجہد میں یا زندگی میں، دنیا کی، انسانوں کی ایک وسیع تاریخ میں اس طرح صرف دو الفاظ نہیں ہیں، یہاں تین الفاظ پائے جا سکتے ہیں. وہ واقعی پھر دنیا کی تاریخ کو آپ کور کر سکتے ہیں اگر تین کہتے، کیونکہ دو میں ایک ہوتا ہے ارمڈ ریزسٹنس، ایک ہوتا ہے ارمڈ وائلنس، ایک ہوتا ہے ان ارمڈ یعنی اسٹرگل. ایک ارمڈ اسٹرگل ہوتا ہے، ایک ارمڈ وائلنس ہوتا ہے، ایک ان ارمڈ یعنی ریزسٹنس ہوتا ہے. مسلح جدوجہد، غیر مسلح جدوجہد، مسلح تشدد. جو لوگ، یعنی جو ایک تنظیم، جو ایک قوت عام عوام کے وسائل غیر غصب کرنے کے لیے، ان کے ساتھ بے انصافیاں کرنے کے لیے، ان کی زندگی کو تنگ کرنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے، ان کے یہ جو مطلب اپنا ایک سیٹ اپ ہے ان کو طاقت کے ذریعے چینج کرنے کے لیے، کلچر اور ان کی زبانوں کو طاقت کے ذریعے چینج کرنے کے لیے جو طاقت، جو قوت استعمال ہوتی ہے، ان کو آپ مسلح تشدد یعنی آرمڈ وائلنس کہہ سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے آرمڈ ریزسٹنس، ایسے ہی اپنے وطن کے لیے، اپنے وطن کے لوگوں کے حقوق کے لیے، انصاف کے لیے دنیا کی تاریخ میں، ہزاروں سال تاریخ میں ہوا ہے کہ لوگ اٹھے ہیں اور پھر تشدد، یعنی تشدد تو نہیں کہہ سکتے، ریزسٹنس، آرم ریزسٹنس، مسلح جدوجہد کے ذریعے اپنے قوم، اپنے وطن کو انصاف، ان کو آزادی اور سب کچھ دلائے. وہ ایک الگ ٹاپک ہے. وہ آرمڈ وائلنس اور آرمڈ ریزسٹنس، اس میں فرق ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے ان آرمڈ، یہ جو ریزسٹنس ہے، عدم تشدد، غیر مسلح جدوجہد جس کو کہتے ہیں. یہ محکوموں اور مظلوم قوموں کی جب سارے دروازے بند ہوتے ہیں، جب ان کو ریزسٹنس کے لیے، مزاحمت کے لیے کوئی راہ ہی دکھائی نہیں دیتی ہے، تو ان حالات میں دنیا کے اگر آپ تاریخ دیکھیں، غیر مسلح یہاں پر عوامی یعنی تنظیمی، فکری لحاظ سے اور اس لحاظ سے کہ لوگوں میں آگاہی ہو اور وہ حرکت کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کرے، کیونکہ عام عوام میں حرکت کی آمادگی، حرکت کی خواہش ختم ہو گئی ہے. وہ جب پائیدار ہوگی تب یہاں پر لوگوں کو جب اپنے حقوق کا پتہ ہو اور وہ بیدار ہو، تب پھر ہو سکتا ہے کہ جدوجہد ہو اور لوگ اپنے حقوق اور اپنے منزل تک پہنچ سکے. کسی بھی کا خواہش ہے اور کوئی بھی کتاب، کوئی بھی یعنی اور تقدس جس پر انہیں یقین ہو، جہاں بھی چاہیں وہ وہاں پر جمع ہو جائے. میں یہ سارے تقدسات اپنے ساتھ لے کر وہاں پر ان پر ہاتھ رکھ کر، جن پر ان کو یقین ہے، ہمیں تو قرآن شریف پر یقین ہے، آپ لیں ان کے سامنے، میں پھر یہ ثابت کروں گا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کس طرح سچ ہے. ایک تو یہ ہے کہ تنظیم یا پی ٹی ایم جس مومنٹم میں تھی، ظاہر سی بات ہے جب سٹارٹ تھا تو وہ باتیں نئے تھے، اس حوالے سے عام لوگوں کا انٹرسٹ زیادہ تھا. مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر تفصیلات، زیادہ تر لوگ اپنی ہی چیزوں میں مصروف ہو گئے، تو شاید آپ لوگوں کی مصروفیات میں فرق آیا ہو. باقی پی ٹی ایم کے مومنٹم میں کوئی فرق نہیں آیا ہے ابھی بھی، بلکہ ابھی سٹرانگ ہے. میں مطلب یقین سے کہتا ہوں کہ پی ٹی ایم جو پہلے تھا اس سے اب پی ٹی ایم
صرف سٹرانگ نہیں، کافی سٹرانگ ہے۔ ابھی پی ٹی ایم میں ایک تنظیم ہے، ابھی پی ٹی ایم ان علاقوں میں جن علاقوں میں 2018 میں ہمیں سنگل بندہ نہیں ملتا تھا کہ وہاں پر اس کو ہم ایک ذمہ وار ٹھہرا سکے، ان علاقوں کے گاؤں گاؤں میں ہمارے تنظیمیں ہیں۔ پورے وادی پشاور یا مالاکنڈ ڈویژن میں 2018 میں تنظیم کے لیے 2 بندے ملنا مشکل تھے، اب وہاں کے گاؤں گاؤں میں وہاں پر تنظیمیں بنے ہیں۔ اور یہاں تک کہ پہلے ہمارا جتنا بھی سیٹ اپ تھا وہ شہروں یا مخصوص علاقوں تک محدود تھا، ابھی ان سے نکل کر گاؤں گاؤں تک پہنچ چکا ہے، تو ابھی کافی سٹرانگ ہے۔ ہاں البتہ موجودہ وقت میں تو ہم نے خود اپنی فعالیت کو کم کیا ہے، تاکہ ہم لٹریچر اور تنظیم یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے، جب تک یہ کمپلیٹ نہ ہو تب تک شاید ہم اپنی فعالیت کو زیادہ تیز نہ رکھیں۔ سب سے پہلے ہم تنظیم سیٹ کرتے ہیں، پھر تنظیم کے لیے لٹریچر، کیونکہ جب آپ کا ایک مرکزی بیانیہ نہ ہو پھر آپ کے ورکر کی تربیت اس انداز میں نہیں ہوگی کہ وہ تنظیم کے مفادات کے مطابق چل سکے، وہ ہر کوئی اپنی ہی فہم اپنی سمجھ کے مطابق پھر جائیں گے۔ تو ان کو ایک مرکزیت دینے کے لیے ایک سٹرانگ لٹریچر جو ہمارے سوچ اور ہمارے فکر میں ہم آہنگی اور یگانگی پیدا کر سکے، اس کے لیے اور تنظیم کے لیے، تنظیم سٹرکچر کے لیے، اس حوالے سے ہمارے ترجیحات تھوڑے اس سائٹ پہ زیادہ ہو گئے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتے۔ انہوں نے جو کچھ وہاں بولا ہے وہ جھوٹ ہے، اگر وہ جھوٹا نہیں ہے سچا ہے تو جو بھی وہاں بات پہنچا سکے ایک واضح چیلنج دیتا ہوں کہ آئیں اور وہ ثبوت سامنے لے کے آئیں۔ اور میں نے جو ان پر یعنی بات کی ہے کہ یہ خود بیرونی ڈالر لیتے ہیں، وہ سامنے آ جائے کہ میں ان کو ثبوت دے دوں، کیری لوگر بل فلانا فلانا سب سامنے دن کی روشنی میں انہوں نے سب کچھ کیا۔ اصل میں وہ خود پوری عمر فنڈنگ لیتے رہے ہیں، تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی بھی حرکت کرے تو فنڈنگ ہی کی وجہ سے ہی کرے گا۔ محسن داوڑ اور علی وزیر کی بات کی، محسن داوڑ کی اپنی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور نہ انہوں نے آج تک اس میں کوئی پی ٹی ایم کے ساتھ مشاورت کی، اور نہ پی ٹی ایم اس کا حقدار ہے کہ باقی تنظیمیں ان کے ساتھ مشاورت کرے، اور نہ کسی کو یہ مشاورت دی ہے کہ کیا کریں اور کیا نہ کرے۔ انہوں نے جتنی بھی پارلیمانی سیاست کی ہے وہ ان کے اپنی پارٹی کے خود ان کے پارٹیز ہیں، وہ فیصلے کرتے ہیں، اور ان کے سارے فیصلے کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ علی وزیر جتنا بھی پارلیمنٹ میں انہوں نے عرصہ گزارا ہے یا انہوں نے پارلیمانی الیکشن لڑے ہیں، ان کے ساتھ پی ٹی ایم کا ذرہ برابر بھی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے وہ سارے فیصلے یا الیکشن لڑنا اپنے ذات کے حوالے سے کیے ہیں، نہ کہ پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے، نہ پی ٹی ایم پارلیمانی۔ پی ٹی ایم جس دن پارلیمانی ہو گیا یا ہونا چاہتا تو سارے ہو جائیں گے، اس طرح نہیں کہ ایک آدھ کے لیے وہ ہوں گے، یہ نہیں ہوتا ہے۔ پی ٹی ایم غیر پارلیمانی سیاست کر رہی ہے، مزاحمتی اور عوامی سیاست کر رہی ہے، شعور، آگاہی اور لوگوں کو متحرک کرنے اور مزاحمت کرنے کی سیاست کرتی ہے، نہ کہ پارلیمانی سیاست۔ موجودہ ہم پارلیمان کے لیے انتہائی احترام رکھتے ہیں، پارلیمان انتہائی مقدس ہے، مگر پاکستان میں ہماری نظر میں کوئی پارلیمان ہے ہی نہیں۔ یہاں پر جو پارلیمان ہے اس میں عوام کے رائے سے آنا اور پھر وہاں عوام کے فلاح و بہبود کے لیے بل پیش کر کے قوانین بنانے کا کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ جب ایسا کوئی نظام موجود نہیں ہے تو پارلیمان کی تو ڈیفینیشن یہی ہے، تعارف یہی ہے کہ یہی کام ہوں گے۔ جب یہ کچھ ہے ہی نہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تو اس لیے ہم اس سے دور ہیں کافی۔ معافی بالکل نہ مانگے، یہ ہم سب کا موقف ہے، مظلومیت کا موقف، جہاں بھی جس طرز پر بھی کہیں پر بھی جس نے جان لیا وہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ باقی رہ گئی جن لوگوں نے مخالفت کی تھی، اچھی بات کی ہے، یہاں پر ہر شکل میں لوگوں کو ورغلایا گیا ہے، دھوکہ دیا گیا ہے، تو جب تک کویسچن نہ ہو، جب تک لوگوں پر شکوک نہ ہو، تب تک ہمیں ان سوالات کی جوابات بھی نہیں آئیں گے۔ یہ ٹھیک ہے کہ لوگوں نے ہماری مخالفت کی ہے، لوگوں نے ہمارے مخالفت اس بنیاد پر کی کہ آپ لوگ تو غلط ہیں، مگر جب ان کو اصلیت کا پتہ چلا
تب انہوں نے ٹھیک کہا کہ نہیں، آپ لوگوں کا راستہ ٹھیک ہے، اب اس بندے کو کوئی تو مطلب ورغلا بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ جن جن چیزوں پر آپ نے ورغلایا تھا وہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیے کہ غلط ہے، اب دوبارہ ان کو ورغلانا بھی مشکل ہے، اس لیے انہوں نے جو کچھ کیا لوگوں کو 5 جنریشن وار پہ لگا کر وہ آخر میں ان کے اپنے ہی کردار پر رک گئے کہ یہ ان کا کردار کیا ہے۔ مزاحمتی سیاست کے بہت سارے راستے ہیں۔ ابھی تک ہم نے جتنے یعنی طریقے استعمال کیے ہیں مزاحمت کے، یہ بہت تھوڑی اور بہت کم ہے، اور اس کے ساتھ بھی تقریباً اسٹیٹ امیونو ہو چکا ہے زیادہ تر، اب احتجاج جلسے ان پر اثر بھی کم ہے۔ اس حوالے سے ہماری اسٹریٹجیز ہے، مگر میں نے جس طرح بار بار ایک چیز پر بات کی کہ اب جب ہم تنظیم کی طرف جا رہے، ویل ڈسپلنڈ تنظیم، میں اس پر تھوڑا بات کرتا ہوں۔ ویل ڈسپلنڈ تنظیم کیا ہوتا ہے؟ ویل ڈسپلنڈ تنظیم مطلب ایک فیصلہ ہوتا ہے مرکزی لیول پہ، اس کے آخری ورکر بھی من ون اس پر عمل کرے، اور ان کا سٹرکچر بھی ایسا ہو کہ ایزیلی اس میں جزا و سزا، ایزیلی اس میں تربیت، اور اس پر کسی بھی مسئلے پر، کسی بھی یعنی ایک حرکت پر وہ ایزیلی کام کر سکے۔ جب یہ آ جائیں گے تب ہم اپنے مزاحمت کی جتنی مزید طریقے ہیں وہ استعمال کریں گے۔ ہم یہ نہیں ہے کہ اب یہاں ہم پاگل ہے یا کسی پاگل کتے نے ہمیں کاٹا ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ پھر یہ پوری عمر احتجاج کریں گے تو اس سے کیا بنے گا۔ ایسا نہیں ہے، لیکن بعض باتیں ابھی بتانے کی نہیں ہیں، بعض باتوں پر ابھی ڈسکشن جو ہے وہ لایا نہیں ہے، معنی نہیں رکھتا ہے ابھی، وہ تیاری کے ساتھ ہی اس کی ایک مطلب بھی ہوگا، معنی بھی ہوگا، اور اس کو فلفل کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ایک تنظیم بھی ہوگی منظم جو اسی طریقے سے اس پر عمل کر سکے۔ تو ہمارا جو مزاحمت کا طرز ہے اس میں ہم ضرور ایسے چینجز لائیں گے کہ ہم اس استعماری نظام کو بدل سکے۔ استعماری نظام بدلا کیا جا سکتا ہے، مطلب اس کو بدلنا بھی تو مشکل ہے، مگر اس کے خلاف کیا ہو سکتا ہے کہ یہ نظام نہ ہو اور ایک انصاف کا نظام ہو۔ اس کے لیے پھر تب ہی، جب ابھی زیادہ وقت نہیں ہے، ابھی زیادہ وقت ہم دیتے بھی نہیں ہیں ان چیزوں کو، ہم حالات کو سمجھ رہے ہیں، ہم عوام میں جو غصہ پایا جا رہے ہیں ہم ان کو سمجھ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو یہ غصہ ضائع ہو جائے۔ کسی بھی غلط نظام کے خلاف عوامی غصہ جو ہوتا ہے وہ بہترین چیز ہوتی ہے، وہ ایک زبردست چیز ہوتی ہے، وہ انقلاب کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہے، وہ چینج کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جلد از جلد تنظیم ہونا چاہیے تاکہ عوامی غصہ ٹھنڈا بھی نہ پڑے اور اس سے کچھ ہو جائے، ایسا کچھ ہو جائے جو مستقل طور پر یہاں پر ان استعماری نظام کو ہٹا کر انصاف اور اس کے لیے کام کر سکے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی ایم کا یہ جو مطلب وہ سیٹ اپ ہے ان کو دیکھنا چاہیے۔ پی ٹی ایم دیہی علاقوں میں اور شہری میں بھی غریب طبقے میں اور مظلوم طبقے میں ہیں، اور دیہی علاقوں میں شاید یہ پریکٹس ابھی ہو رہا ہے کہ خواتین سیاست میں کام کرے۔ ہماری تحریک کوئی ایلیٹ کلاس کا تحریک تو ہے نہیں جو پہلے سے مطلب وہ تعلیم یافتہ ہوں، بڑے بڑے تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ بھی غریب طبقے کا ہے ہمارے ساتھ۔ ہمارے تحریک کا تو مالدار طبقہ یا جو ایسا طبقہ ہے جو عام جس چیز کو یہاں لوگ سیاست کے تھے ان میں موجود ہیں، وہ تو اگر وہ ان کو پتہ لگے کہ اس راستے سے یہ لوگ گزرنے والے تو وہاں سے بھی اٹھ جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو ہمیں کوئی نقصان پہنچے ان کی وجہ سے کہ آپ لوگ ملے کیوں ان کے ساتھ۔ کافی مشکلات ہے ہمیں، اور عام عوام میں گاؤں میں اور یہاں پر شہروں میں جو مظلوم طبقہ ہے، جو پسا ہوا طبقہ ہے، جو جن کو یہ نچلے طبقہ کہتے ہیں، وہاں پر اس حوالے سے پی ٹی ایم نے کام کیا ہے اور ابھی کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں پچھلے 6 دنوں سے مسلسل 6 یونٹ نئے ہمارے خواتین کی جو تنظیم ہے وہ نئے بنا رہے ہیں، نئے بنا دیے گئے ہیں، اور اس پر روزانہ کام جاری ہے کہ کس طرح فیمیل کا ایک الگ ونگ بنا کر جس میں صرف وہ خود ہوں، وہ کام کر سکے اور وہ بات کر سکے، اور اس پر ہم نے کافی سوچا بھی ہے اور اس حوالے سے کام جاری بھی ہے۔ شاید آپ کی نظروں سے گزرا ہو
پچھلے 6 دنوں میں بھی مسلسل 6 یونٹ نئے بنائے گئے، یعنی صرف عوام یہ بات سمجھے کہ یہاں پر چینج کی ضرورت اس نظام میں کس کو ہے، اس نظام سے نقصان کس کو ہے اور فائدے کس کو ہے۔ ایسا نہ ہو عوام خود ان لوگوں کے پیچھے چل پڑے جس کو صرف اس نظام میں یعنی فائدے ہی ہو۔ اس حوالے سے دوسری بات منظم تنظیمی، جہاں پر بھی آپ کام کر رہے ہو ایک آرگنائز تنظیم ہی اسی کا کام ہے کہ وہ چینج لا سکے، وہ انقلاب لا سکے، وہ ایک نظام کو ہٹا کر دوسرا نظام لا سکے۔ یہ صرف منظم تنظیم ہی کر سکتے ہے، یہ منظم تنظیم کا کام ہے۔ جب تک منظم تنظیم نہ ہو تب کچھ ہی نہیں ہو سکتا ہے، تب جتنا بھی غصہ ہوتا ہے وہ بکھرا ہوا ہوگا۔ یعنی اگر آپ چیک کریں 1857 کی جنگ آزادی جو غدر کے نام سے جانی جاتی تھی، کتنی سخت جنگ ہوئی ہے، لیکن ایک گاؤں میں جنگ ہوتا تھا دوسرے کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ اس کے ہارنے کے بعد اٹھ جاتے تھے۔ تو نظم نہیں تھا تو پھر پورا یہ جو خطہ تھا وہ فرنگی کے یعنی بوٹ کے نیچے آ گیا۔ تو یہی ہے کہ منظم ہونا ہے، اور منظم ہونے یہاں تو کافی سارے ہمارے اپنے دوست بھی ہے۔ یہاں نظم، یہ جو اصولوں کی فرمان برداری ہے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے لوگوں میں۔ جب یہ آ جائیں گے، باقی عوام میں شعور آیا ہے، عوام میں غصہ پایا جاتا ہے، کافی غصہ ہے اس ظلم کے خلاف، اس جبر کے خلاف، اور وہ طاقتیں، وہ قوتیں جنہوں نے میڈیا کے ذریعے، جنہوں نے پارلیمانوں کے ذریعے، جنہوں نے مختلف عام اداروں کے ذریعے اپنا ایک دھاک بٹھایا ہوا تھا، اپنا ایک شان و شوکت بنایا تھا، اصل میں وہ ظالم تھے، وہ جابر تھے، وہ قاتل تھے، وہ ڈاکو تھے، وہ ہر وہ کام جو انسانیت کے خلاف تھا وہی کر رہے تھے۔ ان کی اصلیت اشکارا ہو چکی ہے، وہ اب اس معاشرے میں کبھی مقام پیدا نہیں کر سکیں گے۔ مگر اگر مد مقابل کوئی منظم تنظیم نہیں ہے تو پھر صرف لوگ غصہ ہوتے رہیں گے، خفا ہوتے رہیں گے، پریشان ہوتے رہیں گے، روئیں گے، ان کی خون بہیں گے، وہ کچھ کر نہیں سکیں گے۔ ایٹ لیسٹ وہ اپنے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہوں گے، وہ سارے ان ساری چیزوں کے الزامات ایک دوسروں پر وہ کرتے رہیں گے۔ یہی ان کا پھر وہ فراسٹریشن جو ہوگا وہ پھر اپنے آپ پر نکالیں گے۔ ہاں اگر منظم تنظیم ہے اور دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ آگے جا رہے ہیں تو ایک نہ ایک دن وہ ایک منزل تک پہنچ جائیں گے۔ کہ طاہر داوڑ کا واقعہ ہوا تو پورا سٹیٹ ایک سائڈ پہ تھا، اور سٹیٹ مطلب فوج اور پارلیمان جتنی بھی تھے، صوبائی مرکزی، سارے اسی سائڈ پہ تھے، سارا میڈیا اسی سائٹ پر تھا، سارے سیٹ اپ انہی سائٹ پر تھے۔ مگر اس وقت جب ہم حق کی آواز بلند کر رہے تھے کہ یہ بات کچھ اور ہے، تو صرف ایک اعزاز سعید کو ہم نے دیکھا تھا کہ اس نے ایک کالم لکھ کر مکمل طور پر ان کے حقائق کو سامنے لے آئے کہ کس طرح خود ہی یہاں پر اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے۔ باقی اس کالم میں سب کچھ آج بھی شاید آپ کے پاس پڑا ہو، میرے پاس آج بھی ہے وہ کالم، اس میں سارے حقائق موجود ہے۔ تو آپ لوگ اس طرح مطلب ذمہ داری سے جو آپ لوگ صحافت کرتے ہیں، اللہ کرے وہ مزید ٹھیک ہو جائے۔ صحافت جو ادارے ہیں وہ تو مطلب کنٹرول ہے، وہ تو آزاد نہیں ہے، مگر بعض ایک آدھ صحافی جو ہیں انہوں نے تھوڑا باغیانہ سٹائل میں اپنے آپ کو آزاد کر دیا ہے۔ تو مخصوص کسی ایک ٹاپک پر ہو، یعنی یہاں پر عام عوام ایون سیاست کے اصطلاحات ان چیزوں سے واقف ہی نہیں ہے۔ یہاں پر عام عوام ڈائلیکٹک سے عوام تو چھوڑ، سیاست میں سیاستدان بھی ڈائلیکٹک سے واقف ہی نہیں ہے۔ وہ سیاست کرتے ہیں مگر سیاست کے اصولوں سے بھی نہیں واقف۔ وہ کالونیلزم جو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور ہمارے سارے مسائل کا جڑ ہے، ان سے واقف ہی نہیں ہے۔ کالونیلزم یہاں کیسے آیا اور کیسا یہاں آج تک جی رہا ہے، ان کے عوامل کیا ہے، وہ کون سا فکر، کون سا طرز ان کو یعنی یہاں پر ایک سٹیمنا دے رہی ہے، ایک اسٹرینتھ دے رہی ہے، ان حوالے سے بھی کالونیلزم ایک بہت زبردست ٹاپک ہے۔ کالونیلزم پر ایک سٹڈی سرکل ہو جائے اس طرح، اور سیاست پر ایک سٹڈی سرکل ہو جائے، اور اس کے علاوہ باقی بھی ایسے ٹاپکس ہیں، یعنی عوامی موومنٹس باقاعدہ ان کے دنیا کی تاریخ میں کیسے آئے ہیں۔ ہم سے بعض لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شاید آپ لوگ آج اٹھیں اور کل انقلاب لے آئیں،
اس طرح نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ فوج طاقتور ہے، اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا طاقت نہیں رہ چکا ہے جنہوں نے ظلم کیا اور وہ آج تک رہ رہا ہو، نہیں، اس طرح اس سے بھی زیادہ طاقتور لوگ تھے، مگر جب عوام ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ گر گئے ہیں۔ یہ جو ایک سوچ ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے، یا ان کے مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، یا ان کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ان کا کوئی بھی ایک تاریخی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بھی تاریخی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس۔ ہاں ہمارے پاس ہے کہ اسٹرگل سے ہو سکے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بس کل سے ہی بندوق اٹھاؤ اور سب مسئلہ حل کرو، اس طرح کبھی نہیں ہوا ہے۔ یہ یہ جذبات ہو سکتے ہیں، یہ خیالات ہو سکتے ہیں، اعمال اس طرح نہیں ہوتے، اسٹرگل ہوتی ہے۔ اس اسٹرگل میں مختلف مراحل ہوتے ہیں، ان سب کو طے کرنا ہوتا ہے، ان میں قربانیوں کا ایک دور ہوتا ہے، سارے وہ ان دور میں قربانیاں دینے ہوتے ہیں۔ ان کے بعد کبھی کہیں جا کر آپ نے ایک منزل تک پہنچنا ہوتا ہے، تو لوگ مایوس نہ ہو، لوگ مایوس نہ ہو، اور جدوجہد پر یقین رکھے۔ ایسا کبھی نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے بلکہ ہو رہا ہے، بلکہ بہت کچھ ہو چکا ہے۔ تو آگے بھی آپ لوگ یقین کرے، ہو سکتا ہے اسٹرگل پر یقین کرے، اور اس طرح یعنی جس طرح کے اب تو ظاہر سی بات ہے کتابیں زیادہ لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو یہاں پر اعزاز بھائی سے یہی ایک درخواست ہے کہ وہ اس طرح کے پروگرامات کرتے چلے جائیں، کبھی ہفتے میں ایک بار، اور اس میں ایسے لوگوں کو لائیں جو مختلف موضوعات جو عوام کے لیے، عوام کے شعور کے لیے ضروری ہے، ان پر اسپیسیفک ڈسکشنز کیا کریں۔